بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس نظامی آن لائن اکیڈمی کی طرف سے خوش آمدید۔ سب سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور بیل کی بٹن کو دبائیں تاکہ مزید ویڈیو حاصل کر سکے، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ اور لوگوں کو بھی فائدہ حاصل ہو سکے۔ المنقول عنه نقلا متواترا بلا شبهة صفة ثالثة للقرآن، أي المنقول عن الرسول عليه السلام نقلا متواترا بلا شبهة في نقله، واحترز بقوله متواترا عما نقل بطريق الآحاد كقراءة أبي رضي الله تعالى عنه في قضاء رمضان فعدة من أيام أخرى متتابعات۔ اچھا بھائی، مصنف رحمہ اللہ بھائی خود کتاب اللہ کی تعریف فرما رہے ہیں بھائی۔ آج قرآن کی تیسری صفت بیان کی بھائی۔ پہلی صفت کیا بیان کی تھی؟ المنزل علی الرسول علیہ السلام۔ دوسری صفت ذکر کی تھی المکتوب فی المصاحف۔ تیسری صفت ذکر کر رہے ہیں المنقول عنہ نقلا متواترا بلا شبہۃ، جو منقول ہو حضور علیہ السلام سے ایسی نقل جو متواتر ہے بغیر کسی شبہ کے، تو کہتے ہیں صفۃ ثالثۃ للقرآن۔ جی بھئی، یہ جو شرح آ رہی ہے اس میں دو باتیں بیان کریں گے بھئی، دو بحثیں۔ پہلی بحث جو ہے متواتراً اور بلا شبہۃ کی جو قیودات ذکر کی مصنف نے ان کے بارے میں کریں گے، اور دوسری بحث جو ہے بعض شارحین نے بلا شبہ کی ایک تقریر کی تھی، اس تقریر کو بیان کریں گے اور اس پر بحث کریں گے۔ پہلی بحث میں کیا ہوگا؟ متواتر اور بلا شبہ کی قید کے بارے میں بتلائیں گے، اور آخر میں دوسری بحث جو ہے اس میں بعض شارحین نے بلا شبہ کی تقریر کی تھی، وہ بیان کریں گے اور اس پر بحث کریں گے بھائی۔ تو کہتے ہیں صفۃ ثالثۃ للقرآن، یہ تیسری صفت ہے قرآن کی، المنقول عن الرسول علیہ السلام۔ عنہ ہا ضمیر کا مرجع بتلا دیا یہاں پر بھائی، پہلے ذرا عبارت کی وضاحت کر دی پھر بحث شروع کریں گے۔ یعنی وہ جو منقول ہو، عنہ ای عن الرسول علیہ السلام، حضور علیہ السلام سے منقول ہو، نقلا متواترا بھائی، کس طریقے پر منقول ہو؟ متواتر طریقے پر، بلا شبہۃ فی نقلہ، اور بغیر کسی شبہ کے ہو، فی نقلہ، اس کے نقل کرنے میں، یعنی اس کے نقل کرنے میں کسی قسم کا کوئی شبہ نہ ہو بھائی۔ تو کہتے ہیں واحترز بقولہ متواترا عما نقل بطریق الآحاد، کہتے ہیں ماتن نے احتراز فرمایا اپنے اس قول، اپنے متواترن کا لفظ ذکر کیا، قول ذکر کیا، اس کے لیے احتراز فرمایا عما، اس سے جو نقل بطریق الآحاد، جس کو کس طریقے پر نقل کیا گیا ہے؟ آحاد کے طریقے پر بھائی۔ بھائی میں نے آپ کو بتلایا تھا متواتر کسے کہتے ہیں کہ جس کے نقل کرنے والے ہر زمانے میں اتنے کثیر راوی ہوں کہ عقل ان کے اجتماع علی الکذب کو کیا سمجھے؟ محال سمجھے، کہ اتنے لوگ اس بات کو نقل کر رہے ہیں، معلوم ہوا یہ بات قطعی ہے، یقینی ہے، اس میں کسی قسم کا شبہ نہیں ہے بھائی، اتنے لوگ جھوٹ پر جمع نہیں ہو سکتے، یہ یقیناً سچی بات ہے۔ پھر بتلایا تھا ایک مشہور بھائی، مشہور وہ ہے کہ جس کو نقل کرنے والے اتنے زیادہ تو نہ ہوں لیکن کسی زمانے کے اندر بھی 3 سے کم نہ ہوں بھائی، تو اس کا درجہ متواتر سے کم ہوتا ہے۔ اور پھر بتلایا تھا آحاد کے بارے میں بھائی، یا خبر واحد، خبر واحد کسے کہتے ہیں کہ جس کے نقل کرنے والے
کسی زمانے میں 3 سے کم ہو، چاہے ہر زمانے میں 3 سے کم ہو، چاہے کسی ایک زمانے میں 3 سے کم ہو جائیں، ہر صورت میں یہ کیا کہلاتی ہے؟ خبر واحد کہلاتی ہے بھائی۔ اچھا، تو ماتن نے جب قید لگا دی متواترن، تو اس کے ذریعے وہ جو منقول ہے بطریق آحاد کے وہ بھی خارج، اور وہ جو منقول ہے بطریق شہرت کے وہ بھی کیا ہوا؟ خارج، کیونکہ متواتر اور ہے، مشہور اور ہے، خبر آحاد اور ہے۔ تو جب متواتر کہا تو کیا کیا نکل گئے؟ آحاد اور مشہور، خبر آحاد اور مشہور نکل گئے۔ تو یہی بات بیان کر رہے ہیں بھائی، کہتے ہیں وقت راضی بقولہ متواترن، اپنے اس قول کے ذریعے، یہ جو متواترن کا قول ہے اس کے ذریعے مصنف نے احتراز کیا عما نقل بطریق الآحاد، اس سے جس کو نقل کیا گیا ہے آحاد کے طریقے پر، کقراءۃ ابی رضی اللہ تعالی عنہ، جیسے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرات ہے فی قضاء رمضان، قضاء رمضان کے بارے میں، تو ان کی قرات میں کیا آیا ہے؟ فعدۃ من ایام اخر متتابعات۔ تو یہ جو متتابعات کا لفظ ہے بھائی، یہ وہ صرف حضرت ابی بن کعب کے مصحف میں ہے اور قرآن سبع کے مصاحف میں نہیں ہے بھائی، اور یہ منقول ہے کس طریقے پر؟ خبر آحاد کے طریقے پر منقول ہے۔ تو جب متواتر کہا تو یہ کیا ہو گیا؟ خارج ہو گیا۔ وَعَمَّا نُقِلَ بِطَرِيقِ الشُّهْرَةِ، اور اسی طرح یہ احتراز ہے اس سے جو نقل کیا گیا ہے کس طریقے پر؟ شہرت کے طریقے پر، كقراءة ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فی حد السرقة، جیسے کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی قراءت ہے حد السرقہ کے بارے میں، ان کے مصحف میں ہے بھائی فَاقْطَعُوا أَيْمَانَهُمَا، السارق والسارقة فاقطعوا ایمانہما، چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت، فاقطعوا تو کاٹ دو ان کے، ایمانہما ان کے دائیں ہاتھ، دائیں ہاتھ کاٹ دو۔ جبکہ قرآن سبع کے مصاحف میں کیا لفظ موجود ہے؟ ہم کیا پڑھتے ہیں؟ ایدیہما، ان کے ہاتھ کاٹ دو، لیکن حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مصحف میں کیا ہے؟ ان کے دائیں ہاتھ کاٹ دو۔ تو یہ جو ایدی کی جگہ ایمان کا لفظ آیا، یہ صرف کس میں ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مصحف میں، اور وہ مصحف کس طریقے پر منقول ہے؟ شہرت کے طریقے پر منقول ہے، تواتر کے طریقے پر منقول نہیں۔ تو جب متواتر کی قید لگا دی تو یہ جو شہرت کے طریقے پر منقول تھا یہ بھی کیا ہوا؟ خارج ہو گیا قرآن کی تعریف سے۔ اسی طرح انہی کے مصحف میں آیا ہے وفی کفارۃ الیمین، کفارہ یمین کے بارے میں آیا ہے فصیام ثلاثۃ ایام متتابعات، پس روزے رکھنا ہے 3 دن کے پے در پے۔ یہ جو پے در پے کا لفظ آیا متتابعات، یہ قرآن سبع کے مصاحف میں موجود نہیں ہے بھائی، تو یہ بھی شہرت کے طریقے پر، کیونکہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مصحف میں ہے اور وہ شہرت کے طریقے پر منقول ہے، تو یہ بھی کیا ہوا؟ متواترن کی قید کے ذریعے خارج ہوا۔ تو متواترن قید کا فائدہ بتلا دیا کہ اس کے ذریعے وہ بھی قرات نکل گئی، قرآن سے وہ چیز بھی خارج ہو گئی جو کس طریقے پر منقول ہو؟ آحاد کے طریقے پر، اور وہ بھی نکل گئی جو کس طریقے پر منقول ہو؟ شہرت کے طریقے پر۔ اب آگے بلا شبہ کے بارے میں بتلا رہے ہیں، کہتے ہیں وَقَوْلُهُ بِلَا شُبْهَةٍ تَأْكِيدٌ عَلَى مَذْهَبِ الْجَمْهُورِ، کہتے ہیں بلا شبہ کی قید صرف تاکید کے طور پر ہوئی، کس؟ جمہور کے مذہب پر بھائی۔ اس لیے ادھر سمجھو بھائی کہ متواتر میں نے بتلایا کہ عقل یعنی اس کے نقل کرنے والے ہر زمانے میں اتنے کثیر لوگ ہوں کہ عقل ان کے جھوٹ پر جمع ہونے کو محال سمجھے کہ اتنے لوگ جھوٹ پر جمع نہیں ہو سکتے، یقیناً یہ بات سچی ہے، قطعی ہے، یقینی ہے۔ تو اس متواتر کے اندر کسی قسم کا شبہ نہیں ہوتا،
کسی قسم کا شبہ نہیں ہوتا. تو جب متواتر کہہ دیا تو پتہ لگ گیا تھا کہ کس قسم کی ہے. متواتر میں تو شبہ ہوتا ہی نہیں. تو آگے بلا شبہ اسی کے لیے کیا بن گئی؟ تاکید. اس کے لیے کسی چیز سے احتراز نہیں. بھائی بلا شبہ بغیر شبہ کے ہو. متواتر سے اس بات کا کیا ہوا تھا؟ پتہ تو چل گیا تھا جو چیز متواتر ہے وہ یقیناً کیا ہے؟ بلا شبہ. تو دوبارہ بلا شبہ لائے تو اسی کی کیا کر دی؟ تاکید ہو گئی. بات سمجھ میں آئی بھائی؟ تو کہتے ہیں وقولہ بلا شبہۃ تاکید علی مذہب الجمہور. یہ تاکید ہے جمہور کے مذہب پر. لأن كل ما يكون متواترا يكون بلا شبہۃ. اس لیے کہ ہر وہ چیز جو متواتر ہو وہ بغیر شبہ کے ہوتی ہے، وہ بغیر شبہ کے ہوگی. وعند الخصاص واحتراز عن المشہور. جبکہ امام خصاص کے نزدیک بلا شبہ کے ذریعے مشہور سے احتراز ہوا. امام خصاص رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ خبر مشہور بھی متواتر کی ایک قسم ہے. خبر مشہور بھی کس کی قسم ہے؟ بھئی جمہور نے تو مشہور کو متواتر کی قسم بنایا تھا، لیکن امام خصاص کیا فرماتے ہیں؟ مشہور کس کی قسم ہے؟ متواتر کی. تو وہ متواتر میں داخل ہے، تو لہذا مشہور ابھی بھی باقی تھی. لیکن تو بلا شبہ کہہ کر اس کو کیا کر دیا؟ نکال دیا. کیونکہ کہتے ہیں مشہور متواتر کی قسم ہے لیکن اس میں کچھ شبہ آ جاتا ہے، اس میں کچھ شبہ ہوتا ہے. سمجھ میں؟ تو جب متواتر کہا تو اس میں کیا ہوئی؟ خبر مشہور بھی ان کے نزدیک داخل تھی ابھی بھی. لیکن جب بلا شبہ کہا تو خبر مشہور کیا ہو گئی؟ خارج. کیوں خارج ہوئی؟ کیونکہ اس میں کیا ہوتا ہے؟ شبہ ہوتا ہے. تو وہ بھی متواتر تو پہلے داخل تھی، لیکن جب بلا شبہ کہا تو بھئی اس میں تو شبہ ہوتا ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں بغیر شبہ کے ہو تو لہذا وہ کیا ہوا؟ خارج ہو گیا. تو کہتے ہیں وہ عند الخصاص، اور امام خصاص رحمہ اللہ کے نزدیک وہ احتراز عن المشہور. یہ بلا شبہ جو ہے یہ احتراز ہے مشہور سے. لأن المشہور عنده قسم من المتواتر لكن مع شبہۃ. اس لیے کہ مشہور ان کے نزدیک متواتر کی قسم ہے لیکن شبہ کے ساتھ، یعنی اس میں کیا ہوتا ہے؟ شبہ ہوتا ہے. وَهَذَا كُلُّهُ عَلَى تَقْدِيرِ أَن يَكُونَ اللَّامُ فِي الْمَصَاحِفِ لِلْجِنْسِ. کہتے ہیں یہ جو ہم نے تقریر کی اوپر بھائی کہ متواتر کے ذریعے کس سے احتراز کیا؟ وہ جو منقول ہے آحاد کے طریقے پر اور وہ جو منقول ہے شہرت کے طریقے پر. اور پھر بتلایا تھا بلا شبہۃ جمہور کے نزدیک تاکید ہے اور امام خصاص رحمہ اللہ کے نزدیک اس کے ذریعے احتراز ہے. کس سے؟ خبریں. یہ جتنی تقریر ہم نے کی یہ اس وقت ہے جبکہ المصاحف کے اندر الف لام جنسی مراد لیں. جیسے کہ پچھلے سبق میں آیا تھا کہ المصاحف میں الف لام جنسی بھی ہو سکتا ہے اور الف لام عہدی بھی ہو سکتا ہے. پھر وہاں یہ بات ذکر ہوئی تھی کہ الف لام جنسی ہوا، پھر تو اس کے اندر اور مصاحف بھی کیا ہو گئے؟ شامل داخل ہو گئے بھائی، کیونکہ جن سے مصاحف سارے مراد ہوئے. تو شارح نے بتلایا تھا کوئی بات نہیں بھائی، اگر اور چیزیں اور مصاحف بھی داخل ہو گئے تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ آگے قیودات آ رہی ہیں. ان قیودات کے لیے باقی مصاحف کیا ہو جائیں گے؟ خارج ہو جائیں گے. تو کہتے ہیں وہ تقریر لیں المصاحف میں الف لام جنسی لیں، باقی چیزیں داخل تھیں تو اب ان کو المنقول عنہ نقلا متواترا بلا شبہ کے ذریعے کیا کر دیا؟ نکال دیا. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ باقی آگے بتلائیں گے کہ اگر المصاحف کے اندر الف لام عہدی لیں، جیسے دوسری تقریر کی تھی کہ الف لام کون سا ہو سکتا ہے؟ عہدی. جب عہدی ہے تو پھر اس صورت کے اندر بھائی اس سے معہود کیا تھا؟ کون سے مصاحف مراد تھے؟ پھر قرۂ سبعہ کے مصاحف مراد تھے، اور قرۂ سبعہ کے مصاحف تو منقول ہیں متواتر طریقے پر بغیر کسی شبہ کے. وہ تو منقول ہیں. تو جب قرۂ سبعہ کے مصاحف مراد ہوئے تو باقی مصاحف کیا ہو گئے؟ وہ المصاحف کے لفظ سے ہی خارج ہو گئے. صرف کون سے رہ گئے؟ قرۂ سبعہ کے. اور وہ تو منقول ہیں کس طریقے پر؟ تواتر اور بغیر شبہ کے ساتھ.
تو پھر ان قیودات کا کیا فائدہ؟ تو کہتے ہیں بھئی اس صورت میں پھر یہ قید احترازی نہ رہے گی، اس کے لیے کسی چیز سے احتراز نہیں، کیونکہ جن چیزوں سے احتراز ہونا تھا وہ تو پہلے ہی احتراز ہو چکا ہے، المصاحف کے الف لام کی وجہ سے وہ کیا ہو گئیں، وہ چیزیں خارج ہو چکی تھیں۔ پھر بھئی اس کو کیوں ذکر کیا؟ تو بتلائیں گے بھئی صرف کیا کر رہے ہیں، واقع بیان کر رہے ہیں۔ واقع کیا ہے کہ وہ جو مصاحف ہیں کس طریقے پر منقول ہیں، تواتر کے طریقے پر اور بغیر شبہ کے، صرف اس واقعے کو بیان کر دیا۔ تو کہتے ہیں وَهَذَا كُلُّهَا عَلَى تَقْدِيرِ أَن يَكُونَ اللَّامُ فِي الْمَصَاحِفِ لِلْجِنسِ، یہ سارا اس تقدیر پر ہے کہ الف لام جو مصاحف میں آیا وہ جنس کے لیے ہو، وَأَمَّا إِذَا كَانَ لِلْعَهْدِ، اور اگر وہ الف لام کس کے لیے ہو، عہد کے لیے ہو، فَتَخْرُجُ الْقِرَاءَةُ الْغَيْرُ الْمُتَوَاتِرَةِ، تو وہ نکل جائیں گی وہ قراتیں جو غیر متواتر ہیں، کلھا ساری کی ساری، بقولہ فی المصاحف، کس کے ذریعے نکل جائیں گی، وہ المصاحف کے ذریعے نکل جائیں گی۔ تو وَيَكُونُ قَوْلُهُ الْمَنْقُولُ عَنْهُ إِلَى آخِرِهِ بَيَانًا لِلْوَاقِعِ، اور ماتن کا قول المنقول عنہ سے لے کر آخر تک جو ہے وہ صرف کیا ہوگا، واقع کا بیان ہوگا۔ چیزیں تو وہ پہلے ہی نکل گئی تھیں لیکن پھر آگے واقع کا بیان کر دیا کہ کس قسم کیا ہے، وہ مصاحف منقول ہیں، وہ تو منقول ہے متواتر اور بلا شبہ بھائی، تو معلوم ہوا قرآن کی تعریف میں قرآن کے بارے میں بتلایا، وہ قرآن کیا ہے، منقول ہے تواتر کے طریقے پر اور بغیر شبہ کے، اور اس میں صرف داخل کون سے، قرہ سبع، اور وہ بھی کس طریقے پر ہیں، تواتر اور بلا، تو صرف ان کا بیان کر دیا۔ بات سمجھ میں آئی سب کو بھائی؟ وقیل قولہ بلا شبہۃ، یہ ہے بحث ثانی بھائی، پہلی بحث بھائی متواتر اور بلا شبہ کے بارے میں تھی، وہ گزر گئی، اب دوسری بحث ذکر کر رہے ہیں۔ میں نے بتلایا تھا بعض شارحین نے بلا شبہ کی تقریر کی، شارح ان کی اس تقریر کو ذکر کریں گے اور پھر اس پر بحث فرمائیں گے۔ جی دیکھیے بھئی آسان باتیں ہیں، وقیلہ اور کہا گیا ہے، قولہ بلا شبہۃ احتراز عن التسمیتی، کہ ماتن کا یہ جو قول ہے بلا شبہۃ یہ احتراز ہے تسمیہ سے، یعنی بسم اللہ سے احتراز ہے، اس قید کے ذریعے بسم اللہ کو قرآن سے خارج کر دیا، وہ قرآن میں داخل نہیں بھائی۔ یہ کوئی اور شارح کیا کر رہے ہیں، بلا شبہ کی قید کا فائدہ بتلا رہے ہیں کہ بلا شبہ کی قید کیوں لگائی ماتن نے، کہ اس کے ذریعے کس کو نکالا، بسم اللہ کو قرآن ہونے سے خارج کر دیا، بسم اللہ قرآن میں داخل نہیں۔ کیوں نہیں داخل بھائی؟ دیکھیے بھائی کہتے ہیں اس لیے کہ کئی دلیلیں ہیں، لأن فیہا شبہۃ، اس لیے کہ بسم اللہ کے اندر کیا ہے، شبہ، یعنی اس کا قرآن میں سے ہونے کے اندر شبہ ہے، وَلِذَا لَمْ يُكَفَّرْ جَاحِدُهَا، اسی لیے کافر نہیں قرار دیا جاتا اس کے انکار کرنے والے کو۔ کفر یکفر، تکفیر کا معنی ہے کسی کی طرف کفر کی نسبت کرنا، کسی کو کافر قرار دینا، اور کہتے ہیں اسی وجہ سے اس کے بسم اللہ کے انکار کرنے والے کو کافر قرار نہیں دیا جاتا، یعنی بسم اللہ کا قرآن کا جز ہونے سے جو انکار کرتا ہے اس کو کافر قرار نہیں۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ بسم اللہ کیا ہے، قرآن میں داخل نہیں۔ اگر قرآن میں داخل ہوتی تو اس صورت میں آیت ہوتی تو پھر تو اس کے انکار کرنے والے کو کیا قرار دینا چاہیے تھا، کافر قرار دینا چاہیے تھا، لیکن اس کے انکار کرنے والے کو کافر نہیں قرار دیا جاتا، معلوم ہوا بسم اللہ قرآن میں داخل نہیں بلکہ خارج ہے، اور اسی لیے بلا شبہ کے لیے اس کو کیا کر دیا، نکال دیا۔ دوسری دلیل، وَلَمْ يَجُزِ الْاِكْتِفَاءُ بِهَا فِي الصَّلَاةِ، نیز صرف بسم اللہ پر اکتفا کرنا نماز میں یہ جائز نہیں ہے۔ بھائی آپ جانتے ہیں نماز میں قرات فرض ہے، بھائی قرات کیا ہے، فرض ہے،
اور بسم اللہ بھی قرآن میں سے ہے تو پھر بسم اللہ پر اکتفا جائز ہونا چاہیے، لیکن صرف بسم اللہ پڑھ لے تو وہ فرض ادا نہیں ہوتا۔ معلوم ہو صرف بسم اللہ پر اکتفا کرنا جائز نہیں، معلوم ہو یہ قرآن سے خارج ہے۔ اگر قرآن میں داخل ہوتی تو اس پر اکتفا کرنا جائز ہونا چاہیے تھا۔ سمجھ میں آیا؟ کیونکہ اللہ قرآن میں کیا فرماتے ہیں؟ فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، بھائی جو قرآن میں سے میسر ہو آسانی سے پڑھ سکو وہ پڑھ لو۔ تو یہ بسم اللہ بھی جو پڑھ لے تو بھائی اگر یہ قرآن میں سے ہوتی تو اس کے لیے کیا ہونا چاہیے تھا؟ فرض۔ بھائی ہمارے نزدیک ایک آیت لمبی پڑھ لے تو فرض ادا ہو جاتا ہے یا نہیں ہوتا؟ فرض ادا ہو جاتا ہے، لیکن بسم اللہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ بھئی اس کے لیے صرف اسی پر اکتفا کرنا، صرف اس کو پڑھ لے تو فرض ادا نہیں ہوگا۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ بسم اللہ قرآن میں داخل نہیں، جب داخل نہیں ہے تو بلا شبہ کے ذریعے اس کو کیا کر دیا؟ خارج کر دیا۔ یہ دو دلیلیں ہو گئیں۔ تیسری دلیل وَلَمْ تَحْرُمْ تِلَاوَتُهَا لِلْجُنُبِ وَالْحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ، اور حرام نہیں ہے بسم اللہ کی تلاوت جنبی کے لیے اور حائضہ کے لیے اور نفاس والی کے لیے، حالانکہ قرآن کی تلاوت جو ہے جنبی، حائضہ اور نفاس والی کے لیے کیا ہے؟ حرام ہوتی ہے، لیکن بسم اللہ کی تلاوت ان کے لیے حرام نہیں، معلوم ہوا یہ قرآن میں داخل نہیں۔ تو سمجھ میں آیا بھائی؟ تو یہ کیا ہے؟ معلوم ہوا بسم اللہ قرآن میں داخل نہیں بھائی، کیونکہ اگر داخل ہوتی تو پھر تو اس کی تلاوت جنبی، حائضہ اور نفاس والی کے لیے کیا ہونی چاہیے؟ حرام ہونی چاہیے، لیکن اس کی تلاوت ان کے لیے حرام نہیں، معلوم ہوا بسم اللہ قرآن میں داخل نہیں، جب داخل نہیں تو بلا شبہ کے ذریعے اس کو کیا کر دیا؟ خارج کر دیا۔ سمجھ میں آیا؟ تو تین دلیلیں ذکر کی، بتلایا تھا کہ بلا شبہ کے ذریعے بسم اللہ سے احتراز ہے اور بسم اللہ کو قرآن سے نکال دیا کیونکہ بسم اللہ قرآن میں داخل نہیں، اور پھر تین دلیلیں ذکر کی۔ پہلی دلیل یہ ذکر کی کہ اس کے انکار کرنے والے کو کافر نہیں قرار دیتے، معلوم ہوا کہ یہ قرآن کی آیت نہیں، اگر قرآن کی آیت ہوتی تو انکار کرنے والے کو کیا قرار دینا چاہیے تھا؟ کافر۔ دوسری دلیل یہ ذکر کی کہ نماز میں کوئی بھی آیت پڑھی جائے فرض ادا ہو جاتا ہے، لیکن صرف بسم اللہ پر اکتفا کرنا جائز نہیں، معلوم ہوا یہ قرآن میں داخل نہیں، ورنہ اس پر اکتفا جائز ہونا چاہیے تھا۔ نیز بھائی آیت کی تلاوت تو جنبی، حائضہ وغیرہ کے لیے کیا ہوتی ہے؟ حرام ہوتی ہے، لیکن بسم اللہ کی تلاوت ان کے لیے حرام نہیں، معلوم ہوا یہ قرآن میں داخل نہیں، ورنہ اس کی تلاوت بھی ان کے لیے کیا ہونی چاہیے تھی؟ حرام۔ تو معلوم ہوا بسم اللہ قرآن میں داخل نہیں، تو اس کو بلا شبہ کے ذریعے کیا کر دیا؟ خارج کر دیا بھائی۔ اچھا، تو آگے شارح فرماتے ہیں وَالْأَصَحُّ أَنَّهَا مِنَ الْقُرْآنِ، زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ یہ کس میں سے ہے؟ قرآن میں سے ہے بھائی، قرآن میں سے ہے بھائی، لہذا بلا شبہ کے ذریعے اس کو خارج بھی نہیں کہا جائے گا بھائی، قرآن میں سے ہے بھائی۔ اور باقی آپ نے جو دلیلیں ذکر کی ان کے اب جوابات ذکر کر رہے ہیں، کہتے ہیں آپ نے کیا کہا تھا؟ اس کی انکار کرنے والے کو کافر نہیں قرار دیا جاتا، کہتے ہیں وَإِنَّمَا لَمْ يُكَفَّرْ جَاحِدُهَا، اور اس کے انکار کرنے والے کو کافر قرار نہیں دیا جاتا لِوُجُودِ الشُّبْهَةِ، شبہ کے پائے جانے کی وجہ سے، کسی وجہ سے؟ شبہ کے پائے جانے کی وجہ سے۔ وجہ یہ مانا کہ امام مالک رحمہ اللہ انکار کرتے ہیں بسم اللہ کے قرآن میں داخل ہونے سے، وہ فرماتے ہیں بسم اللہ قرآن میں داخل نہیں۔ تو ایک فقیہ، بڑے فقیہ کا قول جب آ گیا کہ بسم اللہ قرآن میں داخل نہیں، تو باقی کہہ رہے ہیں قرآن میں داخل ہے، لیکن ایک کے بھی انکار کر دینے کی وجہ سے شبہ آ گیا۔ کیا آ گیا؟ ادنا شبہ، ادنا شبہ تو ضرور آ گیا، تو اور جب شبہ آ گیا تو اس شبے کی وجہ سے کسی کو اب کافر قرار نہیں دیا جا سکتا۔ وَإِنَّمَا، باقی آپ نے کہا تھا کہ نماز میں اس پر اکتفا کرنا جائز نہیں ہے، تو معلوم ہو یہ قرآن سے خارج ہے، کہتے ہیں نہیں بھائی، قرآن میں تو داخل ہے لیکن اس پر اکتفا کرنا اس لیے درست نہیں ہے کہ بعض کے نزدیک یہ پوری آیت نہیں ہے بھائی، بعض کے نزدیک یہ پوری، اور قرآن کے نماز میں تو کیا تھا کہ ایک
ایک پوری آیت پڑھی جائے، لمبی آیت بھائی، تو لہذا جب یہ پوری آیت نہیں تو اس سے فرض بھی ادا نہیں ہوگا، اسی لیے کہا کہ صرف اس پر اکتفا کرنا جائز نہیں۔ تو فرض کی ادائیگی کے لیے تو کیا ضروری تھا کہ ایک پوری آیت پڑھی جائے بھائی۔ وَإِنَّمَا لَمْ يَجُزِ الِاكْتِفَاءُ بِهَا فِي الصَّلَاةِ، اور جائز نہیں ہے اس پر اکتفا کرنا نماز کے اندر، لِعَدَمِ كَوْنِهَا آیَةً تَامَّةً عِندَ الْبَعْضِ، بوجہ نہ ہونے اس کے پوری آیت بعض کے نزدیک، کہ بعض کے نزدیک یہ پوری آیت نہیں ہے بھائی۔ جیسے بھائی آپ کے حاشیے میں انہوں نے ذکر کیا ہوا ہے بھائی کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھائی وہ فرماتی ہیں، ان سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فاتحہ پڑھی اور بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، اس سارے کو ایک آیت شمار کیا۔ حضور علیہ السلام نے فرماتی ہیں میرے سامنے سورہ فاتحہ پڑھی اور بسم اللہ کے ساتھ الحمدللہ رب العالمین کو ملایا اور اس ساری کو کیا شمار کیا؟ ایک آیت شمار کیا۔ معلوم ہوا الحمدللہ کو ملائیں ساتھ تو پوری آیت بنے گی، اس کے بغیر پوری آیت نہیں۔ تو بعض کے نزدیک یہ پوری آیت نہیں بھائی، ہمارے نزدیک تو پوری آیت ہے، لیکن بعض کے نزدیک کیا ہے؟ پوری آیت نہیں۔ جب بعضوں نے کہا کہ یہ پوری آیت نہیں تو اس کے پوری آیت ہونے میں کیا آ گیا؟ شبہ آ گیا، اور قرات النماز میں فرض ہے اور وہ چیز جس میں شبہ آ جائے اس کے ذریعے فرض ادا نہیں ہو سکتا، اس لیے ہم نے کہا صرف اس پر اکتفا کرنا جائز نہیں۔ وَإِنَّمَا يَجُوزُ التِّلَاوَةُ باقی آپ نے کہا بھائی جنوبی، حائضہ اور نفاس والی کے لیے کیا ہے؟ ان کی اس کی تلاوت جائز ہے، تو کہتے ہیں بھائی ان کے لیے اس کی تلاوت برکت کی نیت سے ہو تو جائز ہے، تلاوت کی نیت سے ہو تو حرام ہے۔ کس نیت سے ہو؟ برکت کی نیت سے۔ بھائی کوئی کام شروع کرنے لگی ہیں تو اس کے شروع میں برکت کے لیے کیا پڑھ لی؟ بسم اللہ۔ تو یہ بسم اللہ کس لیے ہے؟ کس نیت سے ہے؟ برکت کی نیت سے ہے، قرآن کی تلاوت کی نیت سے نہیں۔ اگر اس نیت سے پڑھیں گی تو پھر کیا ہے؟ حرام ہے۔ کہتے ہیں وَإِنَّمَا يَجُوزُ التِّلَاوَةُ لِلْجُنُوبِ وَأُخْتَيْهِ، اور جائز ہے تلاوت جنبی کے لیے، وَأُخْتَيْهِ اور اس کی جو دو بہنیں ہیں، یعنی کون؟ حائض اور نفساء جو ہیں، کیونکہ وہ اختہ سے اس کی بہنیں یعنی جس کے جو مشابہ ہیں، مراد کیا ہیں؟ اس کے جو مشابہ ہیں، تو وہ بھی جنبی کی طرح ہیں بھائی، جنابت کی حالت میں اس کے مشابہ ہو گئیں، تو ان کے لیے جائز ہے تلاوت بقصد التبرک لا بقصد التلاوت، تبرک کے ارادے سے، تبرک کے قصد سے، لا بقصد التلاوت، نہ کہ تلاوت کے قصد سے، تلاوت کے ارادے سے بھائی۔ یہاں تک بحث سمجھ میں آ گئی بھائی؟ اچھا، تو یہ تو اس بسم اللہ کی بات ہو رہی ہے جو سورتوں کے شروع میں قرآن میں ہوتی ہے، اور باقی وہ بسم اللہ جو سورہ نمل میں آتی ہے بھائی، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ بسم اللہ تو بالاتفاق جزء آیت ہے۔ وہ کیا ہے؟ جزء آیت ہے بھائی، اس میں اس کی بات نہیں ہو رہی جو درمیان میں ہے۔ تو ہمارے نزدیک یاد رکھو بسم اللہ قرآن کا تو جز ہے، یہ جو سورتوں کے شروع میں بسم اللہ لکھی ہوتی ہے یہ قرآن کا جز ہے، کسی سورت کا جز نہیں ہے بھائی، کسی سورت کا جز نہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں قرآن کا ہی جز نہیں ہے، اور جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ ہر سورت کا جز ہے بھائی، ہر سورت کا جز ہے، اسی لیے وہ بسم اللہ جہرن پڑھتے ہیں نمازوں کے اندر بھائی، جہرن پڑھتے ہیں بھائی۔ ہمارے نزدیک قرآن کا جز ہے، قرآن کا، ہاں کسی سورت کا جز نہیں۔ اسی لیے علماء لکھتے ہیں کہ جو رمضان میں قرآن ختم کرتا ہے اسے کسی نہ کسی سورت کے شروع میں ایک مرتبہ بسم اللہ اونچی آواز سے پڑھ لینی چاہیے تاکہ قرآن پورا ہو جائے بھائی، قرآن کیا ہو جائے؟ پورا۔ یہ بسم اللہ بھی آیت ہے، یہ رہ نہ جائے بھائی، تو ایک دفعہ کسی ایک میں اونچے پڑھ لے بھائی۔
وَهُوَ اسْمٌ لِلنَّظْمِ وَالْمَعْنَى جَمِيعًا، یہ متن آ گیا پھر بھائی. اور وَهُوَ اسْمٌ لِلنَّظْمِ وَالْمَعْنَى جَمِيعًا، نظم سے مراد لفظ ہیں، اور قرآن نام ہے نظم اور معنی دونوں کا، یعنی لفظ اور معنی دونوں کا نام ہے بھائی، دونوں کا نام ہے. بھائی آگے جو شرح کریں گے شارح بھائی، اس میں سب سے پہلے اس جو ماتن عبارت لے کر آئے اس کے لانے کا مقصد بیان فرمائیں گے. اس عبارت کے لانے کا مقصد کہ کیا مقصد ہے جی. اس کے بعد بھائی اس کے بعد بحث کریں گے اس بارے میں کہ ماتن نظم کا لفظ لائے، لفظ کیوں نہیں کہا انہوں نے، یہ نظم کو کیوں اختیار فرمایا بھائی. اور پھر آخر میں ایک فائدہ ذکر کریں گے. تو 3 باتیں آئیں گی بھائی. پہلی میں کیا ہوگا، اس عبارت کا مقصد بیان ہوگا، اور پھر اس کے بعد بتلائیں گے دوسری بحث کہ نظم کا کہا، لفظ کیوں نہیں کہا متن کے اندر، اور پھر اس کے بعد ایک فائدہ بتلائیں گے. تو 3 باتیں ذکر ہوں گی. اب دیکھیے بھائی، تمہید لتقسیمہ بعد بیان تعریفہ، یہ دفع اعتراض ہے بھائی. اعتراض یہ کہ بھائی قرآن کی تعریف پیچھے مکمل ہو چکی، کتاب اللہ کی تعریف کیا ہو گئی، مکمل ہو گئی، اس کی حقیقت کا پورا پتہ چل گیا. تو اب ماتن کو یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی، وَهُوَ اسْمٌ لِلنَّظْمِ وَالْمَعْنَى جَمِيعًا. تو بتلا رہے ہیں بھائی کہ بھائی ٹھیک ہے قرآن کی حقیقت کا پورا پتہ چل گیا آپ کو، لیکن یہ جو عبارت لائے ہیں یہ کوئی وضاحت کے لیے نہیں لائے، بلکہ یہ آگے آنے والے متن کے لیے تمہید ہے بھائی. آگے آنے والے آگے کیا ہو رہی ہیں، تقسیمات شروع ہو رہی ہیں، ہمارا نا تقسیم شروع ہوگی کتاب اللہ کی، خاص عام مشترک معول وغیرہ وہ تقسیمات شروع ہوں گی. ان تقسیمات کے لیے یہ تمہید ہے بھائی. کیا ہے، تمہید ہے بھائی. کس طرح تمہید ہے پہلے یہ سمجھ لو بھائی. دیکھو آگے تقسیمات شروع ہوں گی قرآن کی، اور کتاب اللہ کی تقسیم شروع ہوگی، اور وہ تقسیم لفظ اور معنی دونوں کے اعتبار سے ہیں بھائی. لفظ کے اعتبار سے بھی ہیں اور معنی کے اعتبار سے بھی ہیں جی. اور بعض وجوہ ایسی تھی جن سے یہ وہم پڑتا تھا کہ قرآن جو ہے صرف لفظ کا نام ہے. بعض وجوہ سے یہ وہم پڑتا تھا کہ قرآن صرف معنی کا نام ہے. کس کا نام ہے، معنی کا نام ہے. تو مصنف نے اس تقسیموں کے شروع کرنے سے پہلے ہی بتلا دیا کہ بھئی یہ جو وہم ہیں یہ باطل ہیں. قرآن صرف لفظ کا نام بھی نہیں، قرآن صرف معنی کا نام بھی نہیں ہے، بلکہ قرآن کیا ہے، لفظ اور معنی دونوں کا نام ہے. بات سمجھ میں آ گئی. تو یہ تمہید ہے ان کے لیے بھئی. تو اس کے اندر، اس بحث کے اندر کیا کر رہے ہیں، ایک تو بتلا دیا کہ یہ کیا ہے، تمہید لتقسیمہ بعد بیان تعریفہ، یہ کتاب اللہ کی تقسیم کے لیے تمہید ہے. اس کی تعریف بیان کر دینے کے بعد، تعریف بیان کر دی گئی، اب تقسیم کے لیے کیا ہے، تمہید ہے. یعنی ان القرآن اسم للنظم والمعنى جميعا، یعنی قرآن نام ہے نظم اور معنی دونوں کا. اور پھر آگے ذکر کر رہے ہیں وہ بعض وجوہ جن کی وجہ سے یہ شبہ پڑتا ہے کہ قرآن شاید صرف کس کا نام ہے، لفظ کا. پھر وہ وجوہ ذکر کریں گے جن سے کیا وہم پڑتا ہے کہ قرآن شاید صرف کس کا نام ہے، معنی کا نام ہے. تو وہ وہم اور ان کے منشا بھی ذکر کریں گے جس سے وہ وہم پیدا ہو رہے ہیں، اور پھر ان وہموں کا بطلان بھی ذکر کریں گے کہ یہ وہم باطل ہیں. قرآن صرف لفظ کا نام بھی نہیں، قرآن صرف معنی کا نام بھی نہیں، بلکہ دونوں کے مجموعے کا نام ہے بھائی.
تو ایک وہم بعض وجوہ سے یہ پڑتا تھا کہ قرآن صرف لفظ کا نام ہے بھائی. کن چیزوں سے یہ وہم پڑتا تھا وہ ذکر کر رہے ہیں. کہتے ہیں لا انہ اسم للنظم فقط، یہ صرف نظم کا نام نہیں ہے. کما ينبئ عنہ تعریفہ بالانزال والکتابۃ والنقل، جیسے کہ خبر دیتی ہے اس بارے میں اس کی تعریف بھائی. کتاب اللہ کی جو تعریف کیا ہے اس سے یہ خبر دیتی ہے، کیونکہ اس میں کما ينبئ عنہ تعریفہ، جیسے کہ خبر دیتی ہے اس بارے میں اس کتاب اللہ کی تعریف بالانزال والکتابۃ والنقل، جو اس کی تعریف کی گئی انزال، کتابت اور نقل کے ساتھ. اس کی تعریف میں کیا ذکر ہوا تھا؟ منزل یا منزل آیا تھا، منزل بھائی، اور اسی طرح مکتوب آیا تھا اور منقول آیا تھا. معلوم ہوا کتاب اللہ کیا ہے؟ وہ انزال کے ساتھ متصف ہے، کتابت کے ساتھ متصف ہے اور نقل کے ساتھ متصف ہے. اور انزال، کتابت اور نقل ان کے ساتھ تو لفظ متصف ہوتا ہے، معنی متصف نہیں ہوتا. معلوم ہوا قرآن صرف کس چیز کا نام ہے؟ لفظ کا. تو انزال، کتابت اور نقل کے لفظوں سے یہ وہم پیدا ہو رہا تھا کہ شاید قرآن کس کا نام ہے؟ صرف لفظ کا نام ہے. تو اس شبے کو متن میں دور کیا. نیز ولا انہ اسم للمعنی فقط، نیز یہ صرف اسم، یہ معنی کا نام بھی نہیں ہے. کما یتوہم من تجویز ابی حنیفہ رحمہ اللہ، جیسے کہ وہم ہوتا ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے جائز قرار دے دینے سے. بھئی کس چیز کو جائز قرار دیا ہے؟ للقراءۃ الفارسیۃ فی الصلاۃ مع القدرۃ علی النظم العربی، وہ قراءت فارسی قراءت کو انہوں نے جائز قرار دیا ہے نماز میں باوجود قدرت ہونے کے عربی نظم پر. امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ایک قول ہے بھئی، پہلا قول جس میں وہ کیا فرماتے ہیں کہ ایک شخص عربی نظم پر قادر ہو پھر بھی اس کے لیے نماز کے اندر فارسی میں قراءت جائز ہے. اور فارسی میں آپ جانتے ہیں لفظ تو نہ رہے، صرف کیا آئے گا؟ معنی ہی آئے گا بھئی. کیا آئے گا؟ وہ معنی ہوگا. تو معلوم ہوا اس قول سے کہ قرآن صرف کس چیز کا نام ہے؟ معنی کا. تو امام صاحب کے اس قول سے یہ وہم پیدا ہوتا تھا کہ شاید قرآن صرف کس کا نام ہے؟ معنی کا. جیسے کہ وہ انزال، کتابت اور نقل سے یہ وہم پیدا ہوتا تھا کہ شاید قرآن صرف کس چیز کا نام ہے؟ لفظ کا، نظم کا. اچھا، اب بھائی ان کا یہ ان وہموں کو دفع کر رہے ہیں بھائی، ان کا بطلان بتلا رہے ہیں. کہتے ہیں وَذَلِكَ لِأَنَّ الْأَوْصَافَ الْمَذْكُورَةَ جَارِيَةٌ فِي الْمَعْنَى تَقْدِيرًا. بھائی آپ نے کیا وہم پیدا ہوا تھا کہ انزال، کتابت اور نقل سے پتہ کیا وہم پیدا ہو رہا تھا کہ کیونکہ انزال، کتابت اور نقل صرف کس میں ہوتی ہے؟ لفظ میں، یعنی نظم میں ہوتی ہے. تو قرآن صرف کس کا نام ہوا؟ نظم. کہتے ہیں نہیں بھائی، انزال، کتابت اور نقل جیسے لفظ میں ہے اسی طرح معنی میں بھی ہے. ہاں لفظ کے اندر انزال، کتابت اور نقل حقیقتاً ہے، اور معنی کے اندر انزال، کتابت اور نقل کیا ہے؟ تقدیراً ہے. یعنی لفظ کے واسطے سے جب لفظ منزل ہوا، مکتوب ہوا، منقول ہوا تو اس لفظ کے ساتھ ساتھ کیا اس کا معنی بھی آ گیا، تو وہ بھی منزل، مکتوب اور منقول ہوا. بات سمجھ میں آ گئی سب کو؟ تو کہتے ہیں وَذَلِكَ لِأَنَّ الْأَوْصَافَ الْمَذْكُورَةَ جَارِيَةٌ فِي الْمَعْنَى تَقْدِيرًا، اس لیے کہ یہ جو اوصاف مذکورہ ہیں یہ معنی کے اندر بھی جاری ہوتے ہیں تقدیراً، یعنی لفظ ان کے ساتھ متصف ہوتا ہے حقیقتاً اور معنی ان سے متصف ہوتا ہے تقدیراً متصف ہوتا ہے بھائی، کیونکہ لفظ پھر کس پر دلالت کرتے ہیں؟ معنی پر. وجواز الصلاۃ، یاد رکھیے بھائی امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا قول میں نے ذکر کیا کہ وہ پہلے ان کا قول یہ تھا کہ جو شخص عربی نظم پر قادر ہو پھر بھی اس کے لیے نماز میں فارسی قرات جائز ہے. لیکن بعد میں بھائی امام صاحب نے اپنے اس قول سے رجوع فرمایا صاحبین کے قول کی طرف جو فرماتے ہیں کہ جائز نہیں ہے بھائی، جائز نہیں.
لیکن بہرحال قول تو ایک مرتبہ آ گیا بھائی، تو اس قول سے شبہ پڑتا تھا کہ شاید امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک قرآن صرف کس کا نام ہے؟ معنی کا، اس لیے کہ فارسی قرات جب کرے گا، فارسی زبان میں ادا کرے گا اس معنی کو، تو وہ تو صرف معنی ادا ہو رہا ہے، قرآن کی نظم تو نہیں ہے، تو معلوم ہوا قرآن صرف کس کا نام ہے؟ معنی کا، یہ وہاں پڑتا تھا۔ تو اب اس کی تفصیل بیان کر رہے ہیں بھائی کہ کیوں اجازت دی تھی امام صاحب نے۔ کہتے ہیں وجواز الصلاۃ بالفارسیۃ، اور نماز کا جائز ہونا فارسی کے ساتھ، انما هو لعذر حکمی، یہ تو عذر حکمی کی وجہ سے ہے۔ کس کی وجہ سے ہے؟ بھائی وہ شخص تو عربی نظم پر قادر ہے لیکن اسے معذور قرار دے دیا حکمن، بھائی حکمن کیا قرار دے دیا؟ حقیقتاً وہ معذور ہے عربی نظم سے کے پڑھنے سے، اس کے پڑھنے سے وہ معذور نہیں، لیکن کیا کیا؟ حکمن کیا قرار دیا؟ معذور، تو یہ عذر حکمی ہے بھائی۔ تو کہتے ہیں وہ یہ جو نماز میں وجواز الصلاۃ بالفارسیۃ، نماز کا فارسی کے ساتھ جائز ہونا، انما هو لعذر حکمی، یہ عذر حکمی کی وجہ سے ہے۔ بھائی عذر حکمی کیا؟ وہ خود بیان کر رہے ہیں، وہ ہوا اور وہ یہ کہ ان حالت الصلاۃ حالت المناجات مع اللہ تعالی، کہ نماز کی حالت جو ہے وہ اللہ کے ساتھ راز و نیاز کی حالت ہے۔ مناجات کا معنی ہوتا ہے کسی سے راز کی بات کہنا، سرگوشی کرنا، تو انسان کیا کرتا ہے؟ اللہ کے حضور راز و نیاز کی باتوں میں مشغول ہوتا ہے نماز میں بھائی۔ والنظم العربی معجز بلیغ، جبکہ عربی نظم وہ تو معجز ہے، بلیغ ہے بھائی، اتنا جو نظم عربی ہے آپ جانتے ہیں بھائی، قرآن فصاحت و بلاغت کے انتہائی اعلیٰ درجے پر ہے بھائی، کوئی کلام اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، تو یہ معجز ہوا، سب کو عاجز کر دینے والا ہوا، کوئی اس کا مقابلہ نہیں۔ تو یہ جو نظم عربی ہے یہ تو معجز ہے، بلیغ ہے، فَلَعَلَّهُ لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ، تو شاید وہ اس پر قادر ہی نہ ہو سکے، اللہ کے ساتھ راز و نیاز کی باتوں میں مصروف ہے۔ اب یہ شخص نظم عربی پر قادر تو ہے لیکن چونکہ یہ کلام اللہ ہے، بے انتہا فصیح و بلیغ ہے، معجز ہے، تو شاید اس وجہ سے وہ اس پر قادر ہی نہ ہو سکے، اس لیے انہوں نے کہا کہ عربی میں فارسی میں قرات کیا ہے؟ جائز ہے، او یا اس وجہ سے لأنه ان اشتغل بالعربی، او لأنه اس کا عطف ہے لعذر حکمی پر بھائی، یا تو عذر حکمی کی وجہ سے ہے، یا اس لیے کہ ان اشتغل بالعربی، کہ اگر وہ شخص مشغول ہو گیا عربی کے اندر، ينتقل الذهن منه الى حسن البلاغه والبراعه، تو اس کا ذہن منتقل ہو جائے گا عربی نظم سے، کس کی طرح منتقل ہو جائے گا؟ الى حسن البلاغه والبراعه، براعت کہتے ہیں بھائی کمال کو، تو اس کا ذہن منتقل ہو جائے گا اس سے حسن بلاغت اور حسن کمال کی طرف بھائی، وَيَلْتَزُّ بِالْأَسْجَاعِ وَالْفَوَاصِلِ، اور وہ لذت حاصل کرنے لگے گا سجعوں اور فواصل سے، کس سے؟ سجعوں اور فواصل سے۔ بھائی دیکھو ایک ہے سجع، آپ دیکھتے ہیں بھائی کہ بعض اوقات عربی عبارت کوئی شخص لکھتا ہے تو کلام کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہوتے ہیں اور ہر ایک ٹکڑے کا اختتام ایک جیسے حرف پر ہو رہا ہوتا ہے، سمجھ میں آیا؟ ایک جیسے مقامات میں آپ دیکھتے ہیں بھائی چھوٹے سے دو تین چار لفظ کے ٹکڑے ہوتے ہیں، کلام چل رہا ہے لیکن یہ جو ٹکڑے ہیں ان کے اختتام کیا ہے؟ ایک جیسے حروف پر ہو رہا ہے، جیسے اشعار کا اختتام ایک جیسے حروف پر ہوتا ہے، اسی طرح نثر میں بھی بعض اوقات کیا کرتے ہیں؟ عبارت کے اندر اپنا کمال دکھاتے ہیں اور ایک جیسے حروف آخر میں لے کر آتے ہیں بھائی۔ جیسے یہیں پر آپ کہیں دیکھ لیجئے بھائی، دیکھیے بھائی
متن بھائی شروع میں دیکھیے الحمدللہ الذی ہدانا الی الصراط المستقیم، کس پر اختتام ہوا؟ میم پر۔ آگیا والصلاۃ علی من اختص بالخلق العظیم، کس پر؟ میم پر۔ وعلی آلہ الذین قاموا بنصرۃ الدین القویم، دیکھا بھائی؟ تو یہ جو کلام ہے منصور بھائی، نثر جو ہے، ایک نظم ہوتی ہے ایک نثر بھائی، نظم یہ اشعار ہیں بھائی، اور ان کے علاوہ یہ جو اس وقت ہم کتاب میں پڑھ رہے ہیں یہ اشعار نظم ہے یا نثر ہے بھائی؟ یہ نثر ہے۔ تو نثر کے اندر یہ جو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کلام کے ہوتے ہیں انہیں فقرہ کہا جاتا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ فقرہ۔ تو اس فقرے کا اختتام جب ایک جیسے حروف پر ہوتا ہے تو یہ کہلاتے ہیں سجا بھائی۔ کیا کہلاتے ہیں؟ رعایت سجا بھائی۔ اور قرآن میں بھی آپ دیکھتے ہیں بھائی بعض اوقات کیا ہوتا ہے، آیتوں کا اختتام ایک جیسے حروف پر اکثر جگہ ہوتا ہے، تو یہ بھی سجا ہے، لیکن قرآن میں بطور ادب کے سجا نہیں کہتے بلکہ کہتے ہیں رعایت فاصلہ بھائی، اس کو فاصلہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ فاصلہ کہتے ہیں بطور ادب کے، اس لیے کہ سجا کبوتر کی آواز کو کہتے ہیں، تو قرآن پر اس کا اطلاق مناسب نہیں تھا، تو لہذا اس کے لیے فاصلہ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ سمجھ میں ہے؟ وہی چیز صرف تعبیر الگ ہے بھائی، لفظ الگ ہے، اور اس فاصلہ کی جمع فواصل آتی ہے بھائی۔ کیا آتی ہے؟ جبکہ نظم کے اندر بھائی اگر نظم میں اشعار ایک جیسے حروف پر ختم ہوتے ہیں اس کو قافیہ کہتے ہیں بھائی۔ نثر میں ہو تو سجا، نظم میں ہو تو قافیہ، اور قرآن میں یہی سجا کیا کہلاتے ہیں؟ فاصلہ، جمع ہے فواصل۔ تو بتلا رہے ہیں بھائی امام صاحب نے اس کی اجازت کیوں دی؟ کہتے ہیں اس لیے کہ قرآن جو نظم عربی ہے وہ بلاغت کا بے انتہا، بلاغت کے اعتبار سے بے انتہا اونچا کلام ہے، بڑا حسین و جمیل کلام ہے بھائی۔ سمجھ میں آیا؟ تو اس کا ذہن اس سے کس کی طرف منتقل ہو جائے گا؟ اس عبارت کے حسن و جمال کی طرف منتقل ہو جائے گا بھائی، اور وہ اس عبارت کے حسن و جمال سے لطف اندوز ہونے لگے گا کہ کتنی پیاری عبارت ہے، کتنی بہترین عبارت ہے۔ اور عبارت کی طرف جب اس کی توجہ ہوئی تو اللہ کے ساتھ اس کا حضور قلب خالص نہ رہا بھائی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا صرف اللہ کی طرف توجہ ہو، کسی اور چیز کی طرف توجہ نہ ہو، لیکن اس نظم عربی میں مشغول ہونے کی وجہ سے بھائی اس کی توجہ کس کی طرف چلی گئی؟ اس عبارت کے حسن و جمال کی طرف اس کی توجہ چلی گئی بھائی۔ تو اس صورت میں یہ جو نظم تھی یہ اس کے اور اللہ کے درمیان حجاب بن گئی بھائی، پردہ بن گئی۔ وَيَلْتَزُّ بِالْأَسْجَاعِ وَالْفَوَاصِلِ، اور وہ لذت حاصل کرنے لگے گا، لطف اندوز ہونے لگے گا سجوں اور فواصل سے بھائی۔ وَلَمْ يَخْلُصِ الْحُضُورُ مَعَ اللَّهِ تَعَالَى، اور خالص نہیں رہے گا اس کا حضور اللہ کے ساتھ، یعنی اس کا حضور قلب اللہ کے ساتھ خالص نہیں رہے گا، یعنی اللہ کی طرف اس کی کامل توجہ نہیں رہے گی۔ بل یکون ھذا النظم حجابا بینہ وبین اللہ تعالی، بلکہ یہ جو نظم ہے یعنی یہ نظم قرآنی یہ حجاب بن جائے گی اس کے اور اللہ کے درمیان بھائی۔ کیا بن جائے گی؟ حجاب بن جائے گی، پردہ بن جائے گی، رکاوٹ بن جائے گی اس کے اور اللہ کے درمیان۔ وکان ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تو مستغرقا فی بحر التوحید والمشاہدۃ، وہ تو ڈوبے ہوئے تھے توحید اور مشاہدے کے سمندر میں۔ لا یلتفت الا الی الذات، وہ توجہ نہیں فرماتے تھے مگر صرف ذات باری تعالی ہی کی طرف بھائی، ان کی تو بڑی کامل توجہ ہوتی تھی بھائی۔ تو فلا تعن علیہ، تو ان پر کوئی اعتراض نہیں ہے، فی انہ، اس بات کے اندر کہ انہ کیف یجوز القراءۃ بالفارسی مع القدرۃ علی العربی المنزل، کہ وہ کیسے جائز قرار دیتے ہیں فارسی قراءت کو باوجود قدرت ہونے کے اس عربی پر جو نازل کی گئی ہے، یعنی وہ جو نظم قرآنی جو نازل کی گئی ہے اس پر قدرت کے باوجود وہ فارسی میں قراءت کی اجازت کیوں دیتے ہیں؟ اس بات میں ان پر کوئی تعان، کوئی اعتراض نہیں ہے بھائی۔ تقریر سمجھ میں آئی بھائی؟
دو وجہ ذکر کر دی مولانا، دو وجہ ذکر کر دی کہ امام صاحب نے فارسی میں قرات کی اجازت کیوں دی۔ پہلی وجہ عذر حکمی کی وجہ سے، عذر حکمی یہ بیان کیا کہ بھئی نماز کی حالت اللہ کے ساتھ مناجات کی حالت ہے، اللہ کے ساتھ راز و نیاز کی باتیں ہیں، تو اور عربی جو نظم ہے وہ بڑی معجز ہے، بلیغ ہے، فصیح ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو وہ شخص اس پر قادر ہی نہ ہو سکے تو قرات ہی اسے رہ نہ جائے۔ بھائی سمجھ میں آیا؟ قرات تو فرض ہے تو کہیں اس سے فرض ہی نہ رہ جائے، اس لیے انہوں نے اجازت دی۔ او لأنہ سے دوسری وجہ ذکر کی، یہ اس لیے کہ وہ امام صاحب جو ہیں، امام صاحب سے بہت بڑے ولی اللہ بھائی، ان کی کامل توجہ تو ہر وقت کس کی طرف رہتی تھی؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف رہتی تھی، تو انہوں نے دیکھا کہ بھئی قرآن کی عبارت اتنی فصیح و بلیغ ہے تو وہ شخص اگر قرآن کی عبارت میں مشغول ہوگا تو اس کی توجہ ذات الہی کے سے ہٹ کر کس کی طرف چلی جائے گی؟ جی، حالانکہ ضرورت تو اس بات کی ہے کہ اس وقت صرف اللہ کی طرف دھیان ہو، اللہ کی طرف توجہ ہو، کسی اور چیز کی طرف ادنا درجے میں بھی توجہ نہ ہو گئی، تو اس لیے انہوں نے اجازت دے دی بھائی کہ فارسی میں بھی قرات وہ کر سکتا ہے، لہذا اس بات میں ان پر کوئی اعتراض نہیں کیا جا سکتا۔ باقی اس سے جو یہ وہم پیدا ہوا تھا کہ جو انہوں نے جائز قرار دیا فارسی قرات کو، تو شاید ان کے نزدیک قرآن صرف معنی کا نام ہے، لفظ کا نام، نظم کا نام نہیں ہے۔ کہتے ہیں نہیں بھائی، یہ جو اجازت دی اس وجہ سے دی جو ہم نے ذکر کر دی، وَأَمَّا فِي مَا سِوَى الصَّلَاةِ فَهُوَ يُرَاعِي جَانِبَهُمَا جَمِيعًا، باقی نماز کے علاوہ کے اندر تو وہ رعایت رکھتے ہیں اس کی دونوں جانب کی، وہ رعایت رکھتے ہیں دونوں جانب کی۔ نماز میں صرف اس وجہ سے اجازت دی، یہ وجہ نہیں تھی کہ وہ صرف ان کے نزدیک صرف قرآن معنی کا نام ہے، بلکہ نماز میں ان کی وجہوں کی وجہ سے اجازت دی، باقی نماز کے علاوہ وہ دونوں جانب کی رعایت رکھتے ہیں۔ چنانچہ امام صاحب کے نزدیک اگر صرف فارسی معنی لکھا ہوا قرآن کا فارسی ترجمہ ہو تو اس قرآن کو امام صاحب کے نزدیک جنبی کے لیے چھونا بھی جائز، نفاس والے کے لیے چھونا بھی جائز، اسی طرح ان کے لیے اسے پڑھنا بھی جائز، اسے پڑھنا بھی جائز۔ معلوم ہوا ان کے نزدیک قرآن نظم اور معنی دونوں کا نام ہے، صرف معنی کا نام قرآن نہیں۔ اگر معنی کا نام قرآن ہوتا تو اس فارسی ترجمے کو جنبی کے لیے چھونے کو وہ کیا قرار دیتے؟ جائز قرار نہ دیتے، اس کی تلاوت کو بھی اس کے لیے جائز قرار، لیکن وہ فارسی ترجمے والے جس میں صرف فارسی ترجمہ لکھا ہے اس کو چھونے کے بھی جائز قرار دیتے ہیں اور اس کی تلاوت کو بھی جائز قرار۔ معلوم ہو ان کے نزدیک یہ قرآن نظم اور معنی دونوں کا نام ہے، اگر صرف معنی کا نام ہوتا تو یہ اجازت وہ نہ دیتے۔ بھائی بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو یہ جو نماز کے علاوہ جب وہ دونوں جانب کی رعایت رکھتے ہیں تو معلوم ہوا ان کے نزدیک بھی قرآن کیا ہے؟ لفظ اور معنی دونوں کا نام ہے۔ جی، یہاں تک بات سب کو سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو یہ پہلی بحث مکمل ہوئی بھائی، پہلی بحث مکمل ہو گئی بھائی۔ اور میں نے آپ کو بتلایا بھائی یہ امام صاحب کا پہلا قول تھا، پھر انہوں نے کیا کیا؟ رجوع کر لیا صاحبین کے قول کی طرف کہ فارسی عربی پر قدرت کے ہوتے ہوئے فارسی میں قرات جائز نہیں ہے، لیکن بہرحال ان کا ایک قول تو تھا پہلے، یہ قول کیوں تھا اس کی وجہ بھی انہوں نے بیان کر دی۔ جی، تو دونوں وہم جو تھے بھائی، بعض چیزوں سے کیا وہم پیدا ہوتا تھا کہ قرآن صرف کس چیز کا نام ہے؟ نظم کا نام ہے۔ بعض چیزوں سے کیا وہم پیدا ہوا کہ قرآن صرف معنی کا نام ہے۔ بتلایا کہ یہ دونوں وہم ہیں، باطل ہیں، درست نہیں ہے بھائی۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ کیونکہ انزال کتابت اور نقل کے ساتھ جیسے لفظ موصوف ہوتا ہے اسی طرح لفظ کے واسطے سے معنی بھی موصوف، تو وہ بھی آ گیا۔ اور باقی امام صاحب نے نماز میں جو صرف فارسی قرات کی اجازت دی وہ اس لیے نہیں کہ وہ معنی کے صرف معنی کے قرآن ہونے کے قائل تھے،
بلکہ اس کی یہ دو وجہ ہیں، باقی نماز کے علاوہ وہ دونوں جانب کی رعایت فرماتے تھے۔ معلوم ہو ان کے نزدیک بھی قرآن نظم اور معنی دونوں کا نام ہے۔ چلیے بس مولانا، ھذا ھو المرام، واللہ اعلم بحقیقت الکلام۔